السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا اسلم ما في الوجود الرسول المسدد والنبي المؤيد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وخطابه المتين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت علی بن ابی طالب کائنات کی سب سے بڑی عید کا نام غدیر ہے اور یہ غدیر صرف وہ مناتے ہیں جو غدیری ہوتے ہیں غداروں سے نہیں منائی جاتی بات سمجھ میں آ رہی ہے اب فاتحہ میں بیٹھنے والا چہرہ نہ بنائیے گا فاتحہ تو آج ان کی ہوگی جن کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ الیوم یئس الذین کفروا آج تو کافر مایوس ہو گئے زندہ باد توجہ کا طالب ہوں پوری توجہ چاہتا ہوں اور کیجئے گا کائنات میں خوشی زیادہ تر نعمتوں پہ منائی جاتی ہے ایسا ہے اب کائنات میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے کھانا پینا جینا یہ نعمتیں ہیں اللہ کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی آج میں نے نعمتوں کو مکمل کر دیا یعنی نعمتیں تھیں لیکن اس جیسی کوئی نعمت تھی ہی نہیں میں آپ کے ذہنوں سے بات کرنا چاہوں گا اگر آپ لوگ بیدار ہیں تو غور سے سنیے گا دیکھیں کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد سب سے بڑا وجود ہے ختمی مرتبت کا ذرا بیدار ہو کے سنیے گا تو لطف آئے گا میرا سردار ہے کون ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتاً للعالمین میرا نبی میرا محمد رحمت ہے کائنات کے لیے عالمین کے لیے نبی کون رحمت ہے نبی ہے رحمت توجہ ہے میرے دوستو نبی ہے رحمت امام سے پوچھا گیا مر رحمتو یہ رحمت کیا ہے تو امام نے فرمایا الرحمتو ما لا یسأل عنہا جس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا آپ کی زبان میں کہوں کہ جو پچھاڑوں نہ تھے اسے
رحمت کہتے ہیں. تو پھر نعمت کیا ہے؟ پھر چلیے یہ الفاظ ہے پھر قرآن کے. دیکھیں میں جس دروازے کا جھاڑو دینے والا ہوں یہ تو کرم ہے اس امام رضا کا کہ جنہوں نے مجھے اپنے دروازے پہ جھاڑو دینے والا بنا کے رکھا ہے. خطیب ہونا تو صرف محمد کا کام ہے. میں کوئی خطیب حرم نہیں، میں رضا مولا کے دروازے کا نوکر ہوں، جھاڑو دینے والا ہوں. یہ ایک اور الگ بات ہے کہ اس دروازے پہ جس نے جھاڑو دیا کوئی سلمان بن گیا، کوئی فضا بن گیا، یہ تو ان کا کرم ہوتا ہے. غور کیجئے گا جو بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہ الفاظ ہے قرآن کے. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. سب نے سنی ہے آیت؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا فَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ کہتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا، فرقہ واریت مت کرنا، اور اس میرے نعمت رسول کو میں آ رہا ہوں الیوم پر. لیکن جب تک سب سے بڑی نعمت سمجھ میں نہیں آئے گا تب تک غدیر سمجھ میں نہیں آئے گا. غور سے سنیے گا. اللہ کہتا ہے کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو میں نے اپنے نعمت رسول کے ذریعے سے تمہاری دلوں سے نفرتوں کو نکالا اور ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. میرے نعمت رسول کے صدقے میں تم ایک دوسرے کے کیا بن گئے؟ بھائی بن گئے. نعمت کے صدقے میں بھائی. اللہ نے میرے نبی کو رحمت بھی کہا، میرے نبی کو نعمت بھی کہا. مثال دیتا ہوں. رحمت وہ جس کے بارے میں سوال پچھاڑوں کو نہیں، اور نعمت وہ ہے کہ جس کے بارے میں سوال ہوگا. توجہ ہے؟ اب رکیے گا. باہر میں اندر آ رہا تھا، باہر ایک نوجوان ملے. میں نے پوچھا کون ہو بیٹا؟ تو اس نے کہا کہ شیخ ہوں. بسم اللہ ماشاءاللہ، آ جاؤ. اندر آئے، یہاں پہ آ کے مجھے ملا. میں نے پوچھا کون ہو؟ الحمدللہ سید. سمجھنے کی کوشش کیجئے گا جو بات کرنا چاہ رہا ہوں. یعنی بالکل اپوزٹ چیزیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ قرآن نے نبی کو رحمت کہا، اسی نبی کو نعمت کہا. سو گئے آپ سو گئے ہیں. جس نبی کو اللہ نے رحمت کہا کہ اس کے بارے میں کوئی سوال ہی نہیں ہوگا، اسی نبی کو کہا کہ میرا نبی تو نعمت ہے. تو ہکڑوں پاس ہو تو بٹ جشن کو جشن کی طرح سنو، ایسے نہیں کھاتے ہیں جیسا چہرہ مت بناؤ. غدیر میں آئے ہو، غداروں میں نہیں ہو. جو ہے میرا دوستو، باہر ملا تو شیخ، اسٹیج پہ ملا تو سید. یہ تو مسلمانوں کا نصیب خراب ہے. نہیں یار میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. یہ تو میں ایئرپورٹ سے اترا آ رہا تھا تو بڑے بڑے اشتہار لگے ہوئے تھے. ایک جگہ پہ لکھا ہوا تھا سیدنا. میں نے کہا یہ کب سے سیدنا ہو گیا بھائی؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ سوال بھائی یہ کب سے سیدنا بن گیا؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا کمال ہے. میں ابھی سمجھاتا ہوں. غور کیجئے گا. دیکھیں آدھے گھنٹے میں جن سے تبدیل ہو رہی ہے، شیخ سے سید بن رہے ہیں. میں مثال دے رہا ہوں. مجھے یہ کب سے سیدنا ہو گیا؟ سید ہو رہے ہیں نا بھی ہے. سنو پہلے کوٹھ نہیں ہوتی نا، راجے میں پوچھا جائے. یہ کب
سے سیدنا بن گیا. بھائی پرابلم کیا ہے؟ غور کریں غور کریں. پرابلم یہ ہے کہ فرشتے کون ہیں؟ کس نے بتایا؟ فرشتے ہیں نور. مجھے بات کیجئے گا، مجھے غدیر تک لے کے جانا ہے، اور اس طرح اگر آپ فاتحہ جیسا چہرہ بنا کر بیٹھیں گے تو نہیں لے جاؤں. فرشتے کون؟ نور. ٹھیک ہے، نون واو. ہاں ایسا ہے یا نہیں؟ نور. شیطان کون؟ نار. خبر آ گئے؟ شیطان کون ہے؟ الفاظ کتنے؟ نور میں کتنے تھے؟ نون واو رے. ایسا ہے یا نہیں؟ اور نار میں کتنے الفاظ ہیں؟ نون الف رے. دو ایک جیسے ہیں. چاک کر سنیے گا جہاں پر لے کے جانا چاہ رہا ہوں. نون اور رے ایک جیسے. ایک ہے الف، نوریوں میں یوں ہے. اب پتا چلا جو جھکا وہ نور ہوا، جو نہ جھکا وہ نار ہوا. چاک کر سنیے گا جہاں لے کے جانا چاہتا ہوں. سنو میرے دوستو، کتنے سال ساتھ تھے؟ آدھا گھنٹہ، ایک سال، 1.25 سال منیمم بات کر رہا ہوں. 1.25 سال. سونا نہیں، 1.25 سال یہ نار نور کے ساتھ تھا. یار پتہ نہیں آپ کہاں ہیں. کتنے سال؟ آخر تک جو بیٹھے 1.25 سال نار نور کے ساتھ تھا. یہ 1.25 سال کے بعد بھی نار نور نہ بن سکا. جو 2.5 سال نور کے ساتھ تھے وہ شیخنا سے سیدنا کیسے بن گئے؟ آج کیا ہے؟ عید نہیں، آج غدیر ہے. آج غدیر ہے. تو پھر حیدر حیدر ایسے نہیں ہوگا، حیدر حیدر ایسے ہوگا. سب مل کے حیدر. وہ جو ہے میرے دوستو، کیوں بات کی میں نے؟ کیوں بات کی؟ یعنی دو جسٹ اپوزٹ چیزیں. رحمت بھی کہا، نعمت بھی کہا. ہاں وہاں پر تو آپ لوگ بڑے غصے ہو گئے تھے. ہاں ادکلاک میں ہم راہ پھری ہو، یہاں پر کیوں نہیں ہو رہا؟ ہاں بات کریں. نبی کو رحمت بھی کہا، اسی نبی کو بات کریں. نعمت بھی کہا. رحمت وہ جس کا سوال نہیں ہوتا، نعمت وہ ہے جس کا سوال ہوگا. تو میرا نبی رحمت بھی ہے، میرا نبی نعمت بھی ہے. اب بتاؤ نبی کے بارے میں سوال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو بھائی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اب جا رہا ہوں غدیر کی طرف. ہاں نبی کی زندگی کے ہیں 2 پہلو، جا کر سننا. یا قول یا فعل. تو غدیر میں دونوں کام ہوئے. قول تھا من کنت مولا، اور فعل تھا علی ولی اللہ. اب جو قول سے بھاگے گا وہ فعل میں پھنسے گا.
اتنی نعمتیں دی، نبی جیسی نعمت، نبی تمہیں غدیر کے بعد ملا ہے؟ بات کرو، نبی کب ملا؟ غدیر میں، غدیر کے بعد۔ سب سے بڑی ڈگری کب ملتی ہے؟ سب سے بڑی ڈگری پرائمری میں ملتی ہے یا پی ایچ ڈی کے بعد؟ پتا چلا جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ آخر میں ملے گی، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو نبی نعمت، پھر بھی دین پورا نہیں ہے۔ قرآن نعمت، پھر بھی دین پورا نہیں ہے۔ اسلام نعمت، پھر بھی پورا نہیں ہے۔ کب پورا ہوا؟ الیوم، الیوم، آج دین پورا ہوا، آج نعمتیں مکمل ہوئی۔ غدیر فقط علی ولی اللہ کا نام نہیں ہے، غدیر دلیل ہے اطاعت مصطفیٰ کی اور آغاز امامت کی۔ وہ کام میں اور آسان لفظوں میں آپ کے لیے واضح کر دوں، بھائی جان یاد رکھنا، کربلا ہونے کا سبب غدیر کو نہ ماننا تھا۔ غدیر کو نہ ماننا سبب بن گیا کربلا کے وجود میں آنے کا۔ یہ جو کربلا وجود میں آئی ہے، حقوق کی حق تلفی جو ہوئی ہے، وہ صرف غدیر کو نہ ماننے کے سلسلے میں۔ جس نے غدیر نہ مانا، اللہ نے آخری حج کے بعد حضور کو کہا، یا ایھا الرسول بلغ، آج کرنا تبلیغ۔ انجمن امامیہ نے اعلان کروایا کہ عشرہ ہوگا، کون آ رہا ہے؟ فلاں مولانا۔ ارے تبلیغ یہ چھلی سے، میں مثال دے رہا ہوں، فلاں مولانا آ رہا، ہاں 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 کھڑا سب سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ہاں تبلیغ کا نام آیا، ارے یہ نمازاری گال کر لیتے کیا بولے؟ تم نے تبلیغ نماز کو سمجھا؟ نماز تو دین ہے، نماز تو دین ہے، نماز دین ہے۔ لیکن جب تبلیغ کی بات آتی ہے تو پوچھو نبی کی تبلیغ کیا ہے؟ کیا کہا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی آج کرنی ہے تبلیغ۔ تو غدیر میں اگر نبی نے نماز سنائی ہے تو نماز تبلیغ ہے، اور اگر علی ولی اللہ سنایا ہے اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ نماز کے لیے اللہ نے کبھی ایسا نہیں کہا، نہیں پہنچایا تو مجھے نہیں پہنچایا، ایسا ہے؟ روزے کے لیے کبھی نہیں کہا، حج کے لیے کبھی نہیں کہا، پورا دین آ گیا۔ اذا فرغت فانصب، اب تمہیں کرنی ہے تبلیغ۔ اور کیجئے گا، میں آپ کو بہت نزدیک لے کے آ گیا ہوں، ٹھیک ہے؟ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اس آیت کا آخری حصہ، اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا۔ یار میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، سب سے پہلی اگر آپ دین کی بات کرنا چاہیں تو سب سے پہلے دین تو
آیت جب نازل ہوئی تھی کہ وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تمہارے رشتہ داروں کو بلاؤ اور انہیں دین سکھاؤ. ہونا تو یہ چاہیے تھا. خطرہ ہے کسی سے آپ کسی کا دین تبدیل کروانا چاہو گے، وہاں پر جھگڑے کا خطرہ ہوتا ہے نا. ہاں بابا چھڑ پیتی ہے جو آئے نہ پاسے، چھڑ پیتی آئے کہ جو آئے نہ پاسے. یعنی آپ اگر کسی سے اس کی پارٹی چھڑوانا چاہیں گے تو وہاں پر جھگڑے کا بات کریں، امکان ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہے تو وہاں پر اللہ کو میں مشورہ نہیں دے رہا جیسے اپنے لوگ مشورہ دے اتنی ضرورت ہے کہا ہر اوپر والا سے جھکا لائی. کل کہا تھا کہ لوگوں نے کل جب حیدرآباد میں مٹی کا طوفان آیا اتنی ضرورت ہے کہ تھرنے موقع آدم بھلو ہو. اللہ کو مشورہ دینا بند کرو. خدا کو پتا ہے، اللہ کو پتا ہے یہ ہے سو یجعل رسالتہ کہ وہ نبی سے کون سا کام کب لینا ہے، کس سے لینا ہے. غور کریں غور کریں غور کریں. واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں بچائے گا. وہ تو دعوت ذل شیرہ میں کہنا چاہیے تھا کہ تم دعوت ذل شیرہ کرو، اللہ تمہیں بچائے گا. جنگ بدر میں 313 1000 کے مقابلے میں وہاں پہ خطرہ تھا، وہاں پر بولتا اللہ تمہیں بچائے گا. تھک گئے. وہ تو جب مرحبا آ رہا تھا اس وقت اللہ کہتا ہلو بیڑا دشمن آ رہا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں بچائے گا نہیں کہا. جب عمر ابن عبد ود نیزے خیموں میں گاڑ رہا تھا اس وقت اللہ کو کہنا چاہیے تھا واللہ یعصمک من الناس، لیکن اللہ نے نہیں کہا. شب ہجرت جب نبی کی جان کو خطرہ لیا، سو گئے آپ سو گئے ہیں. میں کہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں، سوئیے گا نہیں. میں دعوت ذل شیرہ سے بستر محمد تک لے کے آیا ہوں. خطرہ ہی خطرہ کہیں نظر آیا نہیں. وہاں پر بستر پر تو خطرہ تھا، وہاں پر اللہ کہتا کہ میرے نبی تیری جان کو خطرہ ہے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں بچائے گا. لیکن اللہ نے نہیں کہا. ریزن پتہ ہے کیا ہے؟ دعوت ذل شیرہ سے لے کر بستر محمد تک خطرہ محمد کو تھا، بچایا علی نے. آپ کہاں ہیں؟ پہنچ رہے ہیں یا نہیں؟ زندہ باد علی. زندہ باد زندہ باد. جو ہے یہ جب خطرہ محمد کو تھا ہاں تو اللہ نے کہا نہیں کہا نا. کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ بچانے والا علی ہے. لیکن جب غدیر کی بات آئی تو اللہ نے کہا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں بچائے گا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو پتا چلا کہ اللہ قرآن کو پتا ہے، مجمع بھرا ہوا ہے.
ٹھیک ہے؟ اللہ نے کہا واللہ یعصمک من الناس. اب حج سے آنے والے لوگ جتنے بھی تھے ماشاءاللہ ٹیٹے پھول الگ الگ. نہیں میں ایسے نہیں کہہ رہا. 3 اسٹار لگے ہوئے تھے. اسلام کا اسٹار. مسلمان سارے مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ ڈیوائڈر کے بیٹھے ہوئے ہو نبی. سارے مسلمان تھے نا. اسلام کا اسٹار. اس کے بعد حاجی ہونے کا اسٹار. تیسرا صحابی ہونے کا اسٹار. اور گیٹ اپ بھی سب کا ایک جیسا. سو گئے. ٹھیک ہے. برائے خوشنودیے امام زمانہ بلند تر سلام. ٹھیک ہے. بسم اللہ. سب کو لے کے حضور پہنچے. آیت نازل ہوئی یا ایھا الرسول بلغ. اب یہاں پر تبلیغ کرو. وہ نبی جس نے عرفہ میں خطبہ دیا تھا اٹھنی پر، وہ اٹھنی پر بیٹھ کر غدیر کا خطبہ بھی دیتا. یہ انوکھا منبر کیوں؟ غور کیجئے گا جو میں بات کرنے جا رہا ہوں. ہزارہ علماء سے سنا ہے لیکن ایک جملہ سنتے جائیے گا. انوکھا منبر کیوں؟ نبی نے کہا منبر بناؤ. یہاں پر کہاں سے منبر آئے گا؟ اتنا کاچھو اتنا کوکا یہاں پہ کہاں سے آئے گا؟ کون بنائے گا قبلہ؟ تو نبی نے ایک فارمولا دیا کہ اونٹ کے جو گجاوے ہیں، اونٹ کا جو جس پہ سامان لادا جاتا ہے، اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اس کا جو ڈیزائن ہے وہ ڈبلیو کی طرح ہے. ایسا ہے ڈبلیو کی طرح ہے. ایسے ہوتا ہے پھر اس کے بیچ میں ایسے ہوتا ہے. اس کو سیدھا کرو تو ایک اسٹیپ بن جاتا ہے. نبی کو ملا سمجھنے والے علم محمد کو کسی نے سمجھا ہی نہیں ہے. میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا جو بات کرنے جا رہا ہوں. حضور نے اب یہاں پر علماء نے، مول صاحبان نے، ذاکرین نے، سب نے کہا اس لیے کہ سیٹ نکال دی اور وہ بھاگ نہ پائے. چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو جہاں جترو چھکے ان بھلے چھکے پر غور کریں. معاملہ یہاں پر کچھ اور ہے. حضور نے وہاں پر روکا جس کا نام تھا غدیر. اچھا آج پہنچنے والا قافلہ ابھی وہاں پر تو نہ آپ کا ذوق چلے گا نہ ٹیلی نور. اس زمانے میں تو آپ کے پاس کچھ تھا ہی نہیں. سب کو پتا تھا 12 دن میں پہنچنے والا قافلہ. یار 13 دن ہو گئے ابھی تک نہیں آئے. اب جب پہنچیں گے، مثال دے رہا ہوں، عظمت محمد والے محمد باواز بلند تر صلوات. آپ کو پتا ہے کہ 12 سے 13 دن میں پہنچنے والا قافلہ یعنی آج پہنچے گا. وہ آج نہ پہنچا، وہ پہنچ رہا ہے کل. تو اب یہاں پر ہوگا کیا؟ دنیا سوال کرے گی. کمال ہے. اسے کہتے ہیں محمد. نبی نے کیا کہا تھا وہاں پر؟ میں آ رہا ہوں اس بات کی طرف. نبی نے کیا کہا تھا؟ منبر بناؤ. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ نبی نے منبر بنانے کا کہا تھا. لوگوں نے 2.5 مہینے میں منبر پر بیٹھنے والا بھی بنانا شروع کر دیا. یار حد نہیں ہے. نبی تو کہے گا میں نے صرف منبر بنانے کی بات کی تھی بھائی، بیٹھنے والے کی تو میں نے بات ہی نہیں کی تھی. توجہ ہے میرے دوستو؟ حضور نے ایک دن روک دیا. اب کیوں روکا؟ اس کا بھی ایک فائدہ ہے. وہ فائدہ کیا ہے کہ جب ایک دن لیٹ سے آپ پہنچتے ہو گھر، سب کو پتا ہے کہ آج آنے والا ہے،
نہیں آیا. اب جو ایک دن لیٹ پہنچو گے تو پہلا سوال کیا ہوگا؟ اب لیٹ تو چھو گئی ہے تو 1,24,000 حاجی جب گھر پہنچیں گے تو پہلا سوال کیا ہوگا کہ کل آنا تھا لیٹ کیوں ہوئی؟ نہ بتانے والا بھی مجبور ہو کے بتائے گا اس لیے کہ علی ولی اللہ نے روک دیا تھا. سوال سنو 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 یا سنو اللہ یا غور کریں. اور فرمائے حضور نے سب کو غدیر میں جمع کیا. ایسا ہے یہ نظام ولایت سمجھانے کے لیے. ولایت بھائی بہن تو اندر آئے. ہاں غور کریں ہاں بات خیر خیر. نظام ولایت کو سمجھانے کے لیے. اور یہ نظام ولایت و امامت جو ہے یہ نظام ولایت تکوینیہ جو ہے جو تمہیں کن فیکون سمجھاتی ہے اور جو ہے میرے دوستو یہ نظام ولایت سمجھانے کے لیے یہ تسلسل ہے اسی نبوت کا جو امامت کی اور ولایت کی صورت میں آ گیا. رکے حضور نے سب کو جمع کیا. آ گئے سب جمع ہو گئے. کہاں پہ جمع ہوئے؟ نام کیا ہے؟ تہار وہ ٹھیک ہو گئے والے تو یہاں ستا پہ نہ یہ کونے کو حضور نے جشن کے جشن وہاں گرملا. بسم اللہ بسم اللہ جیو صحیح جیو. توجہ ہے یہ حضور غدیر میں کیوں لے کے آئے؟ اب میں غدیر تھوڑا سا سمجھاتا ہوں آپ کو. میں نے ختم کی تقریر انشاءاللہ جو ہے وہ اس کے بعد جو رسومات ہوں گی وہ سب مل کے کریں گے. بس صرف پیغام دے کے میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. 2 جملے زیادہ زحمت نہیں ہے. غور کریں حضور اعلان ولایت علی میدان میں بھی کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے؟ عرفات میں کر دیتے, کسی اور میدان میں کر دیتے, جھاڑوں کے نیچے کر دیتے, درختوں کے نیچے کر دیتے. یہ غدیر میں کیوں لے کے آئے؟ غدیر غین دال یہ رے غدر سے نکلا ہے. غدر کہتے ہیں گڑھے کو, گڑھا جسے ہم اردو میں وادی کہتے ہیں. اب وادی کیا ہوتی ہے؟ بیچ خالی, اوپر سے پورا ایسے اٹھا ہوا, جس کا میں آسان ترجمہ نوجوانوں کے لیے اسٹیڈیم کا کر رہا ہوں. غور کریں جیسے اسٹیڈیم ہوتی ہے, ٹھیک ہے. حضور اسٹیڈیم میں کیوں؟ اسٹیڈیم اس لیے اس شیپ کا بنا ہوا ہوتا ہے کہ وہاں پر اگر کوئی بولڈ ہوتا ہے وہ بھی دکھے گا. نہیں, یہ حیدرآباد والا مجمع نہیں لگ رہا مجھے. جو علی ولی اللہ سے بولڈ ہونے والا ہے وہ بھی دکھے گا, اور جس کو یہ باؤنس لگا ہے وہ بھی دکھے گا, اور جو چھکا ہے وہ بھی دنیا دیکھے گی. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ غدر کیا کسے کہتے ہیں میں مثال دیتا ہوں. جیسے ابھی مجھے معلوم نہیں ہے, یہ اسلام آباد ہے نا اپنے حیدرآباد کے ساتھ ساتھ, وہاں پر اب تو کمہار اپنے برتن بناتے ہیں. اس سے تھوڑا سا آگے ٹنڈو محمد خان
ٹنڈو جام اس راستے پر ابھی بھی آپ کو بٹھے ملیں گے. بٹھے نے سمجھتے ہیں نہیں یار صحیح سب انگریز ہیں جسے دیکھ بٹھے کہاں نہیں یہ جو مرزا صاحب یہ جو ابھی مخلوق ہے نا یہ پتہ ہے کون ہے نا بڑے قوم پرست اپنی زبان سرائکی لکھے گا میسیج وہ بھی سندھی میں نہیں اردو میں اور الفاظ ہوں گے انگریزی مقصد کہنے کا اب ان لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے. بٹھا جہاں پر اینٹیں اس میں صرف اینٹیں نہیں ہوتی مختلف چیزوں کے بٹھے ہوتے ہیں مختلف چیزوں کے اس میں کسی چیز کو پکایا جاتا ہے. وہ کرتے کیا ہیں وہ ایسی زمین کو تلاش کرتے ہیں جہاں مٹی اچھی ہونی چاہیے. اب نبی بھی ایسی جگہ ڈھونڈے گا جہاں مٹی اچھی ہونی چاہیے. ایسا ہے یا نہیں ہے یار؟ یاد رکھنا یہ معاملہ ولایت کا ہے. جس کی مٹی اچھی نہیں ہے اسے سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس شعر پہ ایک آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے نجاستوں کو رجاستوں کو اہل بیت سے دور رکھا ہوا ہے. خواہ اتنا زور دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ نہیں آتا وہ نہیں آتا وہ نہیں. اللہ کا وعدہ ہے. اس آیت کو تھوڑا سا الٹا کرو مطلب سمجھ میں آ جائے گا. اللہ نے کہا ہے یاد رکھو نجاست کبھی قریب آئے گی نہیں اور اگر کوئی قریب نہیں آتا تو سمجھ جاؤ اسے بڑی نجاست ہی نہیں ہے. جو ہے حضور غدیر میں لے کے آئے. اب غدیر کا آپ کو میں فزیکلی جو نقشہ ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں. کیوں وہاں پہ لے کے آئے؟ سیدھے میدان پہ اگر بتا دیتے کہ علی ولی اللہ تم پرابلم کیا ہوتی اور لمبے لمبے جارے چھوٹے چھوٹے قد والے ہو گئے تھے ڈائن پیچھو سادہ پیچھو ہی بولا غلط کہہ رہا ہوں. ایسا ہے یا نہیں؟ ہاں تو ہمارا ایکڑ میں ہے یعنی پیچھے جو چار کھڑے تھے بیچارے وہ پریشان ہوئے. ایسا ہی ایسا کو بڑھو نہیں چھوڑو کو نہ چھوڑو. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی نے کیا دکھایا وہ جو ہے یا نہیں ہے. لیکن نبی ان سب کے دماغوں کو جانتا ہے کرداروں کو جانتا ہے مزاجوں کو جانتا ہے. ایسی جگہ لے کے جاؤں جہاں پر کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے دیکھا ہی نہیں تھا. وہ جو ہے یا نہیں ہے غدیر کو غدیر کی طرح سنو. وہ جو ہے اب نبی وہاں پر پہنچے اور نبی نے 3 مرتبہ اپنے کیا کہتے ہیں شریعت کے 3 ہوتے ہیں 3 مرتبہ ایک اعلان کیا الستو اولا بکم من انفسکم. کیا میں تم سب نے اولا نہیں ہوں؟ قالو بلا سب نے کہا ہاں بالکل. پھر نبی نے کہا الستو اولا بکم من انفسکم الستو اولا بکم من انفسکم. کیا میں تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ قالو بھلا سب نے کہا بے شک ہے. اب نبی نے یہ کیا کیوں؟ اس لیے کہ نبی پک پہ گئی متا پھیری وجہ. یہ نبی صرف کنفرم کرنا چاہ رہے تھے کہ سن رہے ہیں یا نہیں.
اب کل یہ کوئی نہیں کہتا کہ ہم تک آواز نہیں پہنچی. جب نبی نے یہ پوچھا کہ الستو اولا بکم من انفسکم، کیا میں تم سے اچھا تمہارا حاکم نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا. اب یہاں پر نبی نے کہا فمن کنت مولا فہذا علی المولا. آخری جملہ ختم کر رہا ہوں آخری جملہ دعائیہ. بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ، بڑا مجمع ہے. یہ برکتیں ہیں اس علی کے قدموں کی. کبھی موقع ملا میں محمد کے قدم سناؤں گا، جو قرآن نے قدم گاہ محمد کی سنائی ہے. ہاں جھلک بتاؤں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. محمد مجھے اس شہر کی قسم ہے جس میں تیرے پیر پڑتے ہیں. اللہ نے اس شہر کو لائے کے قسم بنا دیا، اس گلی کو لائے کے قسم بنا دیا جس میں محمد کے بات کرو پیر پڑتے ہیں. اندازہ کرو وہ گلی لائے کے قسم بن جاتی ہے جس میں محمد کے قدم پڑے، پھر ان قدموں کا کیا مقام ہوگا جو محمد پر پڑ جائے. زندہ باد سنو. بڑا مجمع ہے کیوں؟ کچھ قدم گاہ کا سن کے آئے، کچھ انجمن امامیہ کا سن کے آئے، ہاں کچھ خطیب کا سن کے آئے، کچھ مجھڑا فقیر وری نے آزائی دو دی تو شاید وہ کہتے کون بات کرے ہوئے. سنو دنیا میں جہاں جہاں بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، اب یہ بہت بڑا جلسہ ہے ہمارا غدیر کا جلسہ، عید غدیر کا نہیں، غدیر کا. جو لوگ لکھتے ہیں عید غدیر، یہیں پہ یہاں تم غدیر کہو، یعنی اپنے گھر کو غدیر بنا کے دکھاؤ، اپنے دل کو غدیر بنا کے دکھاؤ، اپنے مجمع کو غدیر بنا کے دکھاؤ. علی زبان پر نہیں ہونا چاہیے، علی تمہارے کردار سے دکھنا چاہیے، ورنہ جھوٹے ہو. اڑو میرا جنت وچ پلاٹے، میرا رب آکھیا ہر ویلے کتا اپنے نامے پلاٹے، فرشتے آنو دے دتا انہیں گلی وچ چاٹے، کتا تر جا تو تک وچ او تیرا علی والا تک نشاٹے. توجہ ہے. دنیا میں جتنے
جو میری رینج میں کم سے کم وہ بولتے ہیں. بسم اللہ. دنیا میں جتنے بڑے بڑے مجمع ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے جلوس جلسے ہوتے ہیں، وہاں پر 3 چیزوں کو موسٹلی دیکھا جاتا ہے. موسٹلی 3 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. بانی کون ہے؟ اب کہہ کر آئے انجمن. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، انجمن امامیہ نے کروائی، کیا بات ہے، سبحان اللہ. قدموں کے سائے میں مالک کا ذکر سنیں گے، واہ 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 واہ. لیکن اگر پتا چلا مجھ جیسے ہیں افتخار بھائی جیسے فقیر نے کروایا، اور پھر اگر پتا چلا دوسری چیز جو دیکھی جاتی ہے وہ دیکھی جاتی ہے ایک بانی دیکھا جاتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہاں بھلے نہ کہیں ڈھائی کہو لیکن ہے ایسا. یعنی پہلے بانی دیکھا جاتا ہے، پھر خطیب دیکھا جاتا ہے. گھرائیوں کے چیدر او ایران وارو جو گوسائیں محمد عباد یہ بدل ہے چلیس. لیکن اگر کوئی وہ قہر المصائب بحر المصائب پتہ نہیں کوئی بھل بابا بھنی چلی تو ہلو ہلو. ٹھیک ہے. یعنی دوسرا سوال ہوتا ہے سو کر مت سنو یار. بانی اچھا، پھر خطیب، اور تیسرا دے خبر پڑھے ہو چھا یہ میری بورڈ لگو پڑھے سمجھ میں کچھ کون آیا، میں سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا، پتہ نہیں کیا پڑھ رہا تھا. لیکن واہ واہ تاکہ نارنجا کڑکا یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ سائیں پڑھ کیا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں کیا پڑھا، موضوع کیا تھا، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یعنی جلسے میں 3 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اب جو آخر تک بیٹھے ہیں اگر انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا تو میں سمجھوں گا کہ آپ غدیر میں ہو ہی نہیں. سنو کائنات کے جتنے بڑے جلسے ہیں، لیکن یہ جو غدیر کا جلسہ تھا اس میں 1.25 لاکھ تھے، بڑا مجمع تھا. ٹھیک ہے. اس کا بانی کون؟ اللہ. خطیب کون؟ نبی. چھوڑو، اپنے لفظوں میں بتاتا ہوں. بانی ہے لا الہ الا اللہ، خطیب ہے محمد رسول اللہ، اور موضوع ہے علی ولی اللہ. آخر میں غدیری نعرہ ہوں، غدیری نعرہ لگائے اور غدیر کا اعلان، غدیر کی شکل کا نعرہ لگا کے اعلان غدیر کا دنیا کو اعلان کر کے بتائے. حیدر سب مل کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اے میرے خالق و مالک، حق و باطل کے فیصلہ کرنے والے علی کے صدقے میں پروردگار آج کے اس غدیر کے صدقے میں یہ جو یہاں پر بیٹھے ہیں، میں نہیں جانتا اکثر کو، پروردگار ان سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما. میرے مولا جو ہماری یہ مجلس لائیو دیکھ رہے ہیں ان کو 40 نصیب فرما. اے میرے مولا تجھے واسطہ ہے امیر کائنات کا، ہمیں جیسا علی دیا ہے ویسا کردار اپنانے کی توفیق عنایت فرما. اے خدا ہماری آنکھوں سے علی کی جھلک ادا عطا فرما. اے میرے خالق و مالک ہمارے وجود میں ولایت کا وہ خوشبو پیدا فرما. اے میرے خالق و مالک اس عبادت گزار علی کے صدقے میں ہمیں عبادت گزار عزاداروں میں شمار فرما. پروردگارہ ہمیں نظام ولایت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے میرے خدا تجھے واسطہ ہے امیر المومنین کی عزت و عظمت کا،
قیامت کے دن ہمیں علی کے نوکروں میں، وقت کے امام کے ناصروں میں اور حسین کے عزاداروں میں شمار فرما۔ پروردگارہ متولی قدمگاہ انجمن امامیہ منتظمین، پروردگار جو خدمت کر رہے ہیں اس بارگاہ کی، پروردگارہ ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ جو مومنین مومنات علیل و بیمار ہیں، خدایا اس عیسیٰ مسیح کا علاج کرنے والے علی کے صدقے میں پروردگار انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ جن کی جھولیاں خالی ہیں، چھوٹے علی کے صدقے میں ان کی جھولیاں آباد فرما۔ پروردگارہ ہمارے ان ممبروں سے حقیقت علی، پیغام علی، ولایت علی بیان کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ ہمارا شمار امام کے انتظار کرنے والوں میں شمار فرما۔ ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ جو حق و باطل کی نبرد آج دنیا کے سامنے چل رہی ہے، ایک ہی ملک ہے علی ولی اللہ والا۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میرا ساتھ نہ دے، اور اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں، واحد مملکت ہے ایران جو علی ولی اللہ کی بنیاد پر، عدالت کی بنیاد پر قائم ہے، اور آج وہی جو قرآن نے کہا تھا کہ واللہ یعصمک من الناس، دنیا کچھ بھی کرے۔ وہ بڑا خوبصورت آقا لاریجانی نے جملہ کہا تھا کہ خدا انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور کرے۔ انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہمارا ایران امام رضا کا صحن ہے، ہم جانے دے دیں گے مولا رضا کے صحن کو برباد ہونے نہیں دیں گے۔ پروردگار دشمن اسلام، دشمنان انقلاب، دشمنان مرجعیت کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار حق و باطل کی نبرد میں حق کو کامیاب و کامران فرما۔ صدقہ محمد اور آل محمد کی عزت و عظمت کا وقت کے امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں امام کے نوکروں میں شمار فرما۔ ربنا و تقبل دعا بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ ابا مرشد مبارک ہو جائے گا۔